الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی، اللہ پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی ذات پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ایک اور جگہ اللہ یوں بیان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ یوں بیان فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ پر اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر نہیں آتے، بغیر ایمان کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے بغیر
زندگی گزارتا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ پر ایمان لائے بغیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ایمان کے بغیر جتنے بھی اعمال کریں گے، نیک اعمال، خیر کے اعمال، لوگوں کی خدمت، جو بھی عمل کریں گے، اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایمان کے بغیر جو بھی عمل کریں گے، تمہارا ہر عمل ضائع کر دیا جائے گا، بیکار کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، اور آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ہاں، دنیا کے اندر ایمان کے بغیر کوئی عمل کرے، نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، جو بھی عمل کرو اس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیں گے۔ کلام پاک کا 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ایمان کے بغیر جو بھی عمل کرو تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لانا بہت بڑی نعمت ہے۔ میری بات توجہ سے سنیں، اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کی باتوں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے۔ ایک ہے اللہ پر ایمان لانا، ایک اور ہے اللہ کی باتوں پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے قانون پر ایمان لانا یہ بھی ضروری۔ یوں سمجھیں یہ میری ماں، یہ میرا باپ، میں مانتا ہوں، مجھے یقین ہے یہی میری ماں ہے، یہی میرا باپ ہے، میرے دل میں ایمان، یقین، میں نے مان لیا، مگر باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ماں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماں باپ کو مانتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا۔ ماں باپ کو ماننا بھی ضروری، ان کی باتوں کو ماننا بھی ضروری، اسی طرح اللہ پر ایمان لانا یہ بھی ضروری، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے حکموں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری۔
اب کوئی یوں کہے میں اللہ کو ماننے کے لیے تیار، مگر اللہ کی باتوں پر، اللہ کے حکموں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ کہے اللہ بیوی کا محتاج نہیں، اللہ اولاد کا محتاج نہیں، اللہ کھانے کا محتاج نہیں، اللہ پینے کا محتاج نہیں، اللہ سونے کا محتاج نہیں، اللہ تھکاوٹ کا محتاج نہیں، اللہ کمزوری کا محتاج نہیں، اللہ بیماری کا محتاج نہیں، اللہ مال دولت بینک بیلنس بنگلوں سواریوں کا کوئی محتاج نہیں، اللہ سورج کی روشنی کا، چاند کی ٹھنڈک کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ میں مانتا ہوں اللہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں مانتا ہوں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پر ایمان لے کر آیا، اور کوئی یوں کہے نماز اللہ کا حکم میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور روزہ اللہ کا حکم میں ماننے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم میں ماننے کے لیے تیار نہیں، حج بیت اللہ اللہ کا حکم قانون میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو ماننے کے لیے تیار، مگر اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہیں گے جو اللہ کو مانے اللہ کی بات نہ مانے، جو اللہ کو مانے اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر نہ آئے، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ کو ماننا ضروری، اللہ کے حکموں کو بھی ماننا ضروری، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی وعیدوں پر ایمان۔ میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ یہ انعام دے گا، اللہ نے وعدہ کیا، اس پر ایمان۔ اگر میں اللہ کی بات نہ مانوں اللہ سزا دے گا، ان وعیدوں پر ایمان لانا۔ ماں باپ کی بات مانوں گا اللہ انعام دے گا، ماں باپ کی بات نہیں مانوں گا اللہ سزا دے گا۔ یہ کہتے ہیں وعدہ اور وعید، ان دونوں پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری۔ اللہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ قرآن میں بیان فرمایا اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ وعدہ کر کے کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وعدہ کر کے اللہ دھوکہ دے دے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اپنے ہر وعدے میں سچا ہے، پکا ہے، اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرنے والا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ایمان والے بندے اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً آپ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے، وہ قیامت کا دن آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، رتی برابر کوئی ڈاؤٹ کا گمان نہیں ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا، اس دن آپ لوگوں کو جمع کریں گے۔ ان
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ جو وعدہ کیا قیامت کا دن آئے گا، میں تمام لوگوں کو جمع کروں گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ کر کے اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا قیامت نہ آئے اور اللہ لوگوں کو جمع نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت ضرور آئے گی، لوگوں کو جمع کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اس وعدے پر میرا ایمان، آپ کا ایمان لانا ضروری۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اے ہمارے رب، آپ کئی باتوں کا وعدہ کیے ہیں نبیوں کی زبانوں سے، پیغمبروں اور رسولوں کی زبانوں سے، نبیوں سے آپ نے کہا آپ اپنی قوم، اپنی امت سے کہو یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ اے اللہ، جو جو وعدہ آپ اپنی نبیوں کی زبانوں سے کیا وہ وعدہ ہمارے لیے پورا کیجئے، قیامت کے دن ہمیں ذلیل، رسوا، ناکام نہ فرمائیے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، میں اور آپ ہیں، انسان ہیں کہ اپنے بھائی سے وعدہ کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں، بھائی بہن سے وعدہ کیا دھوکہ دے دیا، ماں باپ اولاد سے وعدہ کیے دھوکہ دے دیے۔ دنیا کے اندر انسان دھوکہ دے سکتا ہے، ہر ایک دھوکہ دے سکتا ہے، نبیوں کی شان ان چیزوں سے پاک و صاف ہے، ان کے علاوہ صحابہ محفوظ ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال دھوکہ دے سکتے ہیں، قسم کھایا پھر دھوکہ دے دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان یہ ہے، وعدہ کرنے کے بعد اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً ہمارے پروردگار آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے بندو تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کی خشیت والی زندگی گزارو۔ جو بندہ، جو بندی دنیا کے اندر مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، جہاں کہیں رہنے والے انسان تقوی والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی خشیت والی زندگی گزاریں گے، اللہ نے وعدہ لیا تقوی کی زندگی گزارنے والوں، تمہارے لیے میں نے جنت میں بالا خانے بنایا، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، آپ کے لیے میں نے تیار کیا۔ تو اللہ نے وعدہ لیا تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، جنت کی نعمتیں آپ کے لیے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ نے وعدہ لیا تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، جنت دوں گا۔ تو اللہ نے کہا میرے بندو میں نے وعدہ کیا ہوں کہ جنت دوں گا، میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کروں گا، جنت دینے کا وعدہ کر کے جنت سے محروم کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جنت کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کر کے جنت کی ہر نعمت سے آپ کو محروم کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔
اسی طرح اللہ قرآن کے اندر، قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا کہ ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ نے بیان فرمایا ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ میں آپ کو ایسی جنت میں داخل کروں گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، جنت میں داخل کروں گا. وعد اللہ حقا، اللہ نے فرمایا ایمان والو میں نے سچا وعدہ کیا ہے، میں نے پکا وعدہ کیا ہے، برحق وعدہ کیا ہے. ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، جنت دوں گا. میں اپنے وعدے میں سچا ضرور دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، مرنے کے بعد اللہ جنت سے محروم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. وعد اللہ حقا، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، پکا ہے. قرآن مجید کا، کلام مجید کا 21واں پارہ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. یقیناً جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کریں گے، ایمان اور نیک اعمال، اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی جنت آپ کے لیے عطا کروں گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے کہا وعد اللہ حقا، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، پکا ہے. دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ ضرور جنت دے گا. جنت کی ہر نعمت آپ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے وعدوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید کا 18واں پارہ سورہ نور کے اندر اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ایمان، نیک اعمال، اس کے ساتھ زندگی گزارو. ایمان بھی لانا ضروری، نیک اعمال کرنا بھی ضروری. ایمان، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ نے 3 انعام بیان فرمایا. سب سے پہلا انعام اللہ نے یہ بیان فرمایا دنیا کے اندر آپ کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اپنا نائب بناؤں گا. دنیا کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں، دنیا کی حکومت آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار. شرط ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی گزارو. دنیا کی خلافت آپ کے لیے میں دینے کے لیے تیار. پھر اللہ دوسرا انعام بیان فرمایا وہ دین، وہ اسلام، وہ شریعت دنیا کے اندر اور آپ کے اندر میں مضبوط کروں گا. دنیا میں دین پھیلاؤں گا، شریعت کو نافذ کروں گا. شرط یہ تم مومن بن جاؤ، نیک اعمال والے بن جاؤ. دنیا کے اندر دین عام کروں گا. تیسرا انعام اللہ نے یہ بیان فرمایا ایمان کے ساتھ
साथ, नेक आमाल के साथ जिंदगी गुजारो। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना। चाहिए अल्लाह का कुरान 18वां पारा सूरह नूर उठाइए, अल्लाह ने पैगाम सुनाया, ईमान के साथ नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजारोगे, दुनिया के अंदर जो डर, जो खौफ, जो बेचैनी पाई जा रही है, लोगों का डर तुम्हारे दिलों में जो पैदा हो रहा है, अल्लाह ने फरमाया ये ईमान और नेक अमाल की बरकत से ये खौफ, ये डर का माहौल, ये फितने का माहौल, ये जुल्म का माहौल, ये बर्बरियत का माहौल खत्म करके अमन का माहौल कायम करूंगा, शांति का माहौल, मोहब्बत का माहौल, प्यार का माहौल। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना। जहां देखोगे अमन नजर आएगा, मोहब्बत नजर आएगी, शांति नजर आएगी। ये तब होगा ईमान और नेक आमाल, ये तीन इनाम देने वाला। और शुरू में कहा वअदल्लाह, अल्लाह ने वादा किया है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, पक्का है। तुम मोमिन बन जाओ सच्चे, तुम ईमान और नेक आमाल वो करने वाले बन जाओ, फिर देखो अल्लाह दुनिया के अंदर अपना वादा पूरा करके दुनिया के खिलाफत आपके लिए शरीयत का हुक्म दुनिया में नाफिज अल्लाह करेगा। दुनिया के अंदर अमन और अमान की फिजा कायम होगी। तो अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। इन वादों पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। अल्लाह पर ईमान लाना, नबी पर ईमान लाना, अल्लाह के वादों पर, अल्लाह की बातों पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। यहाँ तक के मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनका मकाम, उनका रुतबा कौन बयान कर सकता है। कुरान मजीद का 9वां पारा सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिही अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाह व कलिमाती। मेरे और आपसे कहा, इंसानों से कहा, अल्लाह पर ईमान लेकर आओ और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ। उस नबी पर, उस पैगंबर पर ईमान लेकर आओ जो नबी उम्मी है। और वो नबी उम्मी की शान ये है कि वो नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर वो ईमान लेकर आते हैं। और आगे फरमाया वो कलिमाती ही, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलिमों पर यानी अल्लाह की बातों पर, अल्लाह के हुक्मों पर, अल्लाह के कानून पर ईमान लेकर आते हैं। तो मेरे और आपके नबी की शान क्या है कि खुद अल्लाह का नबी अल्लाह की शरीयत पर, अल्लाह की बातों पर, अल्लाह के हुक्मों पर, अल्लाह के कानून पर ईमान लेकर आता है। हम सब की जिम्मेदारी अल्लाह को माने, अल्लाह की माने, अल्लाह को माने, अल्लाह की बातों पर ईमान लेकर आए। तो हर बात पर, अल्लाह के हर हुक्म पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी। जैसे मैंने कहा अल्लाह पर ईमान लाना, नमाज अल्लाह का हुक्म, नमाज पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, रोजा अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, हज बैतुल्लाह अल्लाह का हुक्म, हज बैतुल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, ज़कात देना अल्लाह का हुक्म, ज़कात पर भी ईमान लाना, और सच बोलना अल्लाह का हुक्म, इस पर ईमान लेकर आना। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना ये भी जरूरी। अल्लाह की बातों पर, अल्लाह के हुक्मों पर,
اللہ کے قانون پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ کا حکم یہ خدمت پر ایمان لانا بھی ضروری، اللہ پر ایمان لانا، نکاح کرنا اللہ کا حکم، نکاح پر بھی ایمان لانا ضروری۔ تو سینکڑوں مثالیں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، اسی طرح اللہ کی ہر بات پر، ہر حکم پر ایمان لانا یہ بھی ضروری۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ کا قانون ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ کی بات ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت و قوت پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح رمضان میں روزوں کی فرضیت پر ایمان لے کر آنا، رمضان میں تراویح پر ایمان لے کر آنا، رمضان میں سحری افطاری پر ایمان لے کر آنا، رمضان میں فطر ادا کرنے پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا، رمضان کے اعمال پر ایمان لے کر آنا یہ بھی ضروری ہے۔ رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، رمضان کی تعظیم، رمضان کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ نے 12 مہینوں میں رمضان کو چنا ہے، رمضان میں روزے رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری۔ 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے، اللہ رمضان میں اپنے آسمان کے دروازے روزہ رکھنے والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ آسمانوں میں بھی دروازے ہیں، آسمانوں کے اندر بھی دروازے ہیں۔ ایسے آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا جب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، بیت اللہ گئے، بیت اللہ سے نکلے مسجد اقصی، وہاں پہنچے، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چارواں اور تمام آسمانوں کی سیر فرمائی۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، جب اللہ کے نبی پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا، جبرائیل نے کھٹکھٹایا دروازہ، آسمان کے دروازوں کو دستک دی، فرشتوں نے کہا یہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، یہ مارنے والا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بلایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، پھر دوسرا آسمان، وہاں بھی دروازے بند تھے، جبرائیل نے مارا، بعد میں کھولا گیا، یہاں بھی موجود ہے، آسمانوں کے اندر دروازے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، آسمان کے دروازے، ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے روزے داروں کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، رمضان کے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کتنے وہ اللہ جانے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اپنی ہر رحمت کا دروازہ رمضان میں عمل کرنے والوں کے لیے
کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آ جاتا ہے جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے یہ ایمان والوں کے لیے، روزہ، نماز، رمضان کے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازہ تیار رہتا ہے، یہ ایمان نیک اعمال کرنے والے میرے دروازے سے آ جائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے۔ جب تک رمضان ختم نہیں ہوگا جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ 8 دروازے وہ رمضان بھر کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رمضان کی تعظیم، رمضان کی قدر، رمضان کی شان کے لیے ایسا استقبال کر رہا ہے۔ آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، خیر بھلائی کے دروازے کھول رہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے دروازے کھول رہا ہے، میرے بھائیوں، رمضان کی آمد سے پہلے نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام، ابھی سے دیندار بن جاؤ، ابھی سے نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ اپنے دروازے کھول رہا ہے، آپ خیر کے دروازے، نیک اعمال کے دروازے آپ بھی تو کھول دو۔ تلاوت کا دروازہ ہم نے کھول دیا، صدقہ خیرات کا دروازہ ہم نے کھول دیا، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جب رمضان آتا ہے اللہ جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، یہ 7 دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، الگ الگ الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ نیران کے دروازے، جہنم کے دروازے، جہیم کے دروازے، ایک ہی معنی کہ یہ جہنم کے دروازے آپ کے لیے اللہ بند کر دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیا۔ جب تک رمضان ختم نہیں ہوگا جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ اللہ رمضان کی عظمت، رمضان کی تعظیم میں جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، اور اللہ آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے شر کے دروازے اور گناہ کے دروازے ابھی سے بند کر دو۔ رمضان سے پہلے غیبت کو ہم نے چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، چوری کرنا چھوڑ دیا، پنڈوں سے توبہ کر لیا، سنگوں سے توبہ کر لیا، چوری سے توبہ کر لیا، اور گناہوں میں زندگی گزارنے سے ہم نے توبہ کر لیا۔ گناہوں کے دروازے ہم نے بند کر دیا، خیر کے دروازے ہم نے کھول دیا۔ یہ رمضان کا ادب ہے، یہ رمضان کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، رمضان آتا ہے اللہ شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، باندھ دیتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينِ، اور وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ جنات، یہ شیاطین کو اللہ زنجیروں میں باندھ کے
رکھ دیتا ہے رمضان نہ آئے، شیطان آپ کے پاس آ کر نمازوں سے دور نہ کر دے، روزوں سے دور نہ کر دے، تراویح سے دور نہ کر دے، خیر کے کاموں سے دور نہ کر دے۔ آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ انتظام کیا ہے۔ شیاطین کو بند کر دیا گیا، جنات کو بند کر دیا گیا، مگر ہوتا کیا ہے، رمضان بھی آتا ہے، پھر دیکھو نمازوں کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، پھر یہ بھٹک کیوں رہے ہیں، یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ نمازوں سے، روزوں سے، اعمال سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا ایک شیطان ہے، ایک جن ہے جن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیطان سے بڑا دشمن، جن سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ 11 مہینے گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری، ہمارا نفس اتنا دھوکے باز بن گیا کہ رمضان بھی آتا ہے، ہمارا نفس ہمیں دعوت دیتا ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، تراویح ادا کرنے کی کیا ضرورت، یہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہمارا نفس ہمیں برائیوں کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، تراویح نہ پڑھنا، رمضان میں گناہوں سے باز نہ آنا، یہ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ نفس کی شرارتوں سے، نفس کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل رمضان قریب آ گیا، رمضان کی آمد سے پہلے زندگیوں کو سنوارو، نیک اعمال کے ذریعے سے، تقوی، شرم و حیا، پاک دامانی سے اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی عظمت، رمضان کی قدر، رمضان کی محبت، رمضان کے اعمال سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ سیدنا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، جب رمضان آیا اس کا بیٹا دن میں گلیوں میں کھا رہا، پیتا رہا۔ باپ نے دیکھا میرا بیٹا حالانکہ غیر آگ کی پوجا کرنے والا، مگر دل میں رمضان کی عظمت، رمضان کا ادب، رمضان کا احترام پایا جاتا تھا۔ جب دیکھا میرا بیٹا رمضان میں دن میں گلیوں میں کھا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے پہ تمانچہ مارا اور کہنے لگا بیٹے یہ مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، تجھے شرم نہیں، تجھے حیا نہیں، گلیوں میں برسر عام کھا رہا ہے۔ یہ عمل کیا، وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پڑوس میں ایک ایمان والا اللہ کا نیک بندہ ولی خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ کی پوجا کرنے والا جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتوں میں مزہ لے رہا ہے۔ اللہ والے نے خواب میں پوچھا وہ میرے پڑوس میں رہنے والے، وہ اللہ کے بندے بغیر ایمان کے تو دنیا سے چلا گیا، آگ کی پوجا کرنے والا تو مجوسی، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ گنہگار، وہ آگ کی پوجا کرنے والا کہنے لگا وہ اللہ کے بندے، اصل بات یہ ہے رمضان آیا، میرے بیٹے نے کھلے عام گلیوں میں کھا رہا تھا، میں نے تمانچہ مارا اور بیٹے کو ڈانٹا، کہنے لگا ارے شرم نہیں آتی، مسلمان روزے رکھتے ہیں تو کھا رہا ہے۔ میرا یہ عمل، میری ادا اللہ کو اتنے پسند آئی، جب میری
روح نکل رہی تھی، میری جان نکل رہی تھی، اللہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سچ کہا، آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے مر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ زندگی بھر آگ کی پوجا کرنے والا موت سے پہلے کلمہ پڑھا، اللہ جنت میں پہنچا دیا۔ رمضان کا ادب کرنے کی بنیاد پر، رمضان کی عظمت کرنے کی بنیاد پر، رمضان کا احترام کرنے کی بنیاد پر اللہ ایک مجوسی کو ایمان دے دیا، کلمہ دیا، بعد میں موت دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی عظمت، رمضان کا احترام اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ سر ہند میں آپ دیو ہوں گے سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا واقعہ علماء نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے تھے، اس زمانے میں پین کا دور نہیں تھا، سیاہی انک الگ ہوتی تھی اور لکڑیوں میں انک ڈبا کر بعد میں لکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، اپنی لکڑی سیاہی میں ڈبائی اور لکھنا شروع کیا۔ درمیان میں ضرورت پیش آ گئی، بیت الخلا آ گیا، حضرت اندر چلے گئے بیت الخلا میں۔ اندر جا کر دیکھا اپنی انگلی پر سیاہی لگی ہوئی۔ اب دل میں ارادہ ہوا، یہ انک، یہ سیاہی قرآن کی آیتوں حدیثوں کو لکھنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں یہاں آ گیا، اب بیت الخلا میں بیٹھ کر پانی سے دھوؤں گا، یہ سیاہی، یہ انک بیت الخلا کے اندر جائے گی، یہ بے ادبی ہے، یہ ناقدری ہے۔ دل میں آئی بات، باہر نکل گئے، ضرورت سے فارغ نہیں ہوئے، باہر نکل گئے۔ باہر آنے کے بعد پاک صاف جگہ میں وہ سیاہی کو دھویا، اپنے ہاتھ کو دھویا، بعد میں دوبارہ بیت الخلا گئے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے۔ سیاہی کا ادب، ان کا ادب کیا۔ آج کیا ہو رہا ہے نوجوانوں؟ بیت الخلا، مسجدوں کے بیت الخلا میں جاؤ، دروازوں پر دیکھو، وہاں نام لکھا ہوا، کیا کیا نام لکھتے ہیں۔ سیاہی کا ادب، ان کا ادب، قلم کا ادب تمہارے دلوں میں نہ رہا۔ سنو، سیدنا امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سیاہی کا ادب کیا، ان کا ادب کیا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ مجدد الفسانی، سیاہی کا ادب کرنے کی بنیاد پر جہنم کو تجھ پر حرام کر دیا گیا۔ سیاہی کا ادب آیا، اللہ جہنم کو حرام کر دیا۔ رمضان کا ادب، روزوں کا ادب، تراویح کا ادب، سحری افطاری کا ادب کرو۔ رمضان کے اعمال کی عظمت دلوں میں پیدا کرو، رمضان کے اعمال زندہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان نہ آئے، رمضان کا کوئی احترام نہیں، نمازوں کی کوئی عظمت نہیں، روزوں کی کوئی عظمت نہیں۔ تراویح اللہ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، جانوروں کی طرح سرکلوں میں، ہوٹلوں میں، گلیوں میں ہم گھومتے رہے، پھرتے رہے، تراویح کا ادب نہیں۔ سحری کے موقع پر تمہارے بچے سحری کے لیے بیدار، سحری کھا کر روزے رکھنے کا فکر خیال، اور بڑے بڑے جانوروں کی طرح
सहरी के मौके पर सो रहे हैं, मुर्दों की तरह सो रहे हैं। ये बेअदबी ना करो, सहरी का बेअदबी ना करो, रमजान का बेएहतरामी ना करो। रमजान का एहतराम, रमजान के अमाल का एहतराम दिलों में पैदा करो, ताकि अल्लाह अपनी रजा हम सबको नसीब फरमाए। तो रमजान की कदर अभी से करो। और मेरे भाइयों, आज जुमा का दिन है, बंगार पेट का इज्तिमा है। नमाज से फारिग होकर जैसी जैसी सहूलत इज्तिमा में जाओ, जमातों में निकलो और अल्लाह वालों से ताल्लुक, उलमा से ताल्लुक, मदारिस से ताल्लुक, खानकाहों से ताल्लुक, दावत व तबलीग से ताल्लुक पैदा करो। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपना माल अल्लाह के घर को देने वाले बनो। ये माल के देने की बरकत से अल्लाह फलस्तीन को आजाद फरमाए, मस्जिद अक्सा को आजाद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।